اور اب اس شخصیت کو دعوت دے رہی ہوں جن کی مترجمہ کتاب کے اعزاز میں آج کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قیصر سلیم کی ہمہ جہت تحریریں اور ان کی کتابوں کے مطالعے سے جو ایک اہم بات سامنے آتی ہے وہ ہے حق اور سچ کی بازگشت۔ اور مجھے اکثر سلیم کوثر کی وہ نظم یاد آ جاتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہاں انکار میں لپٹی ہو، تصویر غبار میں لپٹی ہو، کہیں اپنے چھوٹنے والے ہوں یا رشتے ٹوٹنے والے ہوں، جب ہر جانب دیواریں ہوں اور پاؤں پڑی دستاریں ہوں، جب سچی بات پہ ہاتھ اٹھیں پھر اٹھنے والے ہاتھ کٹیں، جب جھوٹ سے اصل بدل جائے، انصاف کی شکل بدل جائے، جب امن کی راہ نہیں ملتی اور کہیں پناہ نہیں ملتی، کہیں ظلم کی آری چلتی ہے تو دلوں میں نفرت پلتی ہے، ایسے میں لہو کی خوشبو سے من پھلواری مہکا دینا، جہاں جیون سر خاموش ہو تم آواز کے دیپ جلا دینا، جب سچی بات پہ ہاتھ اٹھیں، جب سچی بات پہ ہاتھ کٹیں تم اپنا ہاتھ اٹھا دینا، جب کوئی نئی دیوار گرے تم آنچل کو لہرا دینا، اور تیرہ شبی کے آنگن میں ایک ایسی آگ لگا دینا جو نئی سحر کی آمد تک اس دھرتی کی پیشانی کو اندھیاروں سے بے دخل کرے اور سناٹوں کو قتل کرے۔ آپ سب کی تعلیم میں محترم جناب قیصر سلیم صاحب۔ السلام علیکم۔ پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کا کہ انہوں نے ہماری درخواست صدارت قبول فرمائی، اور اظہار خیال کے لیے محترم جناب شفیق احمد شفیق، جناب پروفیسر نجم الہدیٰ، محترمہ فاطمہ حسن اور محترم جناب صلاح الدین غازی صاحب کا شکریہ، اور خواتین حضرات آپ کی آمد کا شکریہ۔ الحمدللہ کہ کراچی کا امن لوٹ آیا ہے۔ میں نے اپنی ایک کتاب میں انتصاب لکھا تھا، کراچی شہر کے نام، کراچی شہر کو سلام، جو جلد معمول پر آ جاتا ہے۔ کراچی شہر جسم اچھا ہو تو جلد زخم بھر جاتا ہے۔ میں نے یہ بلرام نے اپنے اسی ناول میں ایک موقع پر دلی شہر سے سوال کیا اور مکالمہ کیا، اور دلی شہر نے اسے جواب دیا۔ تو میں نے بھی کراچی شہر سے پوچھا کہ تم کو جو اتنا بار بار زخمی کیا جاتا ہے تو تم اتنی جلدی صحت مند کیسے ہو جاتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگوں نے، ہر قومیت کے، ہر مذہب کے، ہر نسل کے، ہر زبان کے لوگوں نے بنایا اور سنوارا ہے، اس لیے کچھ بدماش جب میرا چہرہ بگاڑتے ہیں تو یہ سب مل کر مجھے سنوار دیتے ہیں۔ میں نے پھر کراچی شہر سے پوچھا کہ امن تمہیں کیسا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ امن کی فضا جب قائم ہوتی ہے تو جنت سے ہوائیں آتی ہیں، مجھے خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ امن کی حفاظت قیمتی خزانے کی طرح کی جانی چاہیے، اور میں ایک قیمتی خزانہ ہوں۔ تو خواتین حضرات، میں لکھتا زیادہ ہوں، بولتا کم ہوں، تاہم چند باتیں عرض کروں گا۔ بہت دیر بعد مجھے علم ہوا کہ میں جو کتابیں اکابرین ادب کی خدمت میں بھیجتا ہوں وہ انہیں پڑھتے نہیں ہیں۔ سو مناسب یہی ہے کہ کتاب کی تعارفی تقریب کی جائے منعقد، انہیں اظہار خیال کی دعوت دی جائے، کتاب دی جائے، وقت دیا جائے کہ جم کر پڑھیں اور دل کھول کر اظہار خیال فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کتنی عمدہ تقریریں ہوئیں، جاندار، شاندار، زوردار اور مقالے لکھے گئے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ یہاں جو کچھ لکھا جاتا یا پڑھا جاتا ہے وہ جینوائن نہیں ہوتا، یعنی اصلی نہیں ہوتا۔ یہ محض تعریفیں دل بڑھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، پذیرائی کے لیے کی جاتی ہیں۔ اب میرا ایک تجربہ ملاحظہ سماعت فرمائیے۔ میرے ساتھ منائی گئی ایک شام میں ایک بڑے کالم نگار نے خطبہ صدارت میں پہلے تو حیرت کا اظہار کیا کہ 25 کتابوں کے مصنف کی کتاب سے ملاقات آج ہو رہی ہے، اور پھر افسوس کہا کہ ان کی کوئی کتاب پڑھی نہیں۔ پھر تعریف کرتے کرتے وہ اتنا آگے بڑھے کہ مجھے 20,000 روپے کے انعام کا مستحق قرار دے دیا۔ تو اب یہ 20,000 روپے کسی کی جیب سے نکلوانا یا ادارے سے منظور کرنا آسان تو نہیں ہے، مجھے توقع بھی نہیں تھی۔ یہ توقع ضرور تھی کہ وہ اپنے کالم میں میرا ذکر ضرور کریں گے، کیونکہ ایک دو کتابوں کے مصنف کے لیے تو پورا پیرا لکھ کے عنوان کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں لکھا۔ مگر بعد میں کالم ان کا آیا کہ انہیں بھولنے کا مرض ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی صحیح ہے، اس عمر میں ہو جاتا ہے،
اب میں بھی آج کل نام بھولنے لگا ہوں اور اس وقت ان کا نام میں بھول گیا ہوں. تو حضرات یہ ہے کہ دراصل یہ حضرات جو یہاں فرماتے ہیں نا، بعد میں توثیق نہیں کرتے کہ لکھ کر تحریر کے ذریعے یا وہ. بہرحال یہ توثیق ہو یا نہ ہو، آپ جب اس ناول کو پڑھیں گے تو یقیناً تائید کریں گے کہ جو کچھ کہا گیا لکھا گیا 100% سچ ہے، مبالغہ ذرا نہیں ہے. اور میری بھی تائید کریں گے، میں نے جو لکھا ہے کہ اندھیر نگری اور وعدہ نگری دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں. اندھیرا ادھر بھی بہت زیادہ ہے، روشنی کم ہے، اندھیرا ادھر بھی بہت زیادہ ہے، روشنی کم ہے. اور آپ یہ خیام کے لکھے کی بھی تائید کریں گے جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس ناول کا انطباق پوری تیسری دنیا پہ ہوتا ہے. تو اس ناول کو پڑھیے، یہاں نصف قیمت پہ دستیاب ہے، اور پھر کتابچے کو بھی پڑھیے اور غور کیجئے کہ کس طرح اس وعدہ نگری کو اس لائق بنایا جائے کہ یہ تمام وعدے پورے کرے. اور اب یہ شعر: چراغ فکر جلایا ہے گھپ اندھیرے میں، جلاؤ تم بھی دیا ایک کہ روشنی پھیلے، جلاؤ تم بھی دیا ایک کہ روشنی پھیلے. شکریہ.